الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزيز طلبة طالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأصول الثلاثة وأدلتها کی آج ہماری دوسری مجلس ہے انشاءاللہ. اس میں ہم شیخ رحمہ اللہ نے جہاں سے آغاز کیا ہے اصول ثلاثہ کا، وہاں سے ہم پڑھیں گے باذن اللہ، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت توحید کی معرفت جگا دے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے یا رب، اور ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے. شیخ رحمہ اللہ کی گفتگو جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، جس میں شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا، یعنی اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ وہ دین کے وہ کون سے 3 اصول ہیں جس کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر، ہر انسان پر واجب ہے، ضروری ہے، فَقُلْ، تو آپ کہیے معرفت العبد ربہ، تو آپ اسے کہیے کہ سب سے پہلے اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا، یعنی بندے کا اپنے رب کو پہچاننا، معرفت الہی، یہ پہلا اصول ہے. ودینہ، اور اس کا دین، یعنی معرفت دین. ونبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. یہ 3 اصول ہیں جو امام رحمہ اللہ نے ذکر کیے. لیکن اس سے پہلے لازمی ہے کہ ہم تھوڑا سا مراجعہ بھی کر لیں. شیخ رحمہ اللہ نے جو بات سٹارٹ کی تھی اس مبارک متن میں، سب سے پہلے انہوں نے 4 اہم اصول ذکر کیے تھے جو ہمیں سورہ عصر سے معلوم ہوتے. تو وہ کیا ہیں؟ العلم، العمل به، والدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. یہ 4 اصول ہمیں سورہ عصر سے ملتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں علم کا حصول کرنا ہے، اور اس پھر علم کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے. پھر ہم اس علم کی طرف دعوت بھی دیں لوگوں کو، اور اس کے بعد اس دعوت کے میدان میں اگر ہمیں تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا پڑے، آزمائشوں کا، تو ہم اس پہ صبر کریں. اور یہ بھی منہج انبیاء علیہ السلام میں واضح طور پر یہ چیزیں نظر آتی ہے. اور اس کے بعد امام رحمہ اللہ نے اس حوالے سے، یعنی علم کی جو اہمیت ہے، اس پر امام بخاری رحمہ اللہ کا جو فقہی انداز ہے اس کو بھی انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہ اپنی کتاب کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، انہوں نے باقاعدہ یہ چیپٹر باندھا، باب العلم قبل القول والعمل، کہ قول و عمل سے پہلے انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے، تاکہ اس کا قول بھی سیدھا ہو، یعنی قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور اس کا عمل بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو اور علم کے مطابق ہو، یعنی بلا علم نہ ہو. اس کے بعد امام رحمہ اللہ نے ایک اور مقدمہ باندھا تھا جس میں 3 اہم چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ یہ بھی ہمیں ضرور معلوم ہونے چاہیے، یا 3 حقیقتیں بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ہمیں اس ٹائم بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، کہ بے مقصد پیدا نہیں. بالکل، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا اس دنیا میں، اور بے مقصد بھی نہیں پیدا کیا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے باقاعدہ انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا، اور اس کی سلسلے کی آخری کڑی جو ہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جو ان کی پیروی کرے گا دراصل وہی کامیاب ہے، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ دراصل خود جنت میں جانے سے انکاری ہے. دوسری چیز انہوں نے کیا بتائی تھی حقیقت؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس بات پہ راضی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا. بالکل. دوسری انہوں نے یہ حقیقت بتائی تھی کہ اللہ رب العزت قطعاً اس بات پر راضی نہیں ہے کہ وہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو اس کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. تو جب وہی خالق اور معبود ہے، وہی خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے اس دنیا کا،
تو اسی کا حق ہے کہ وہ عبادت بھی اسی کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، تمام مراسم عبودیت جو ہے وہ اسی کے لیے خالص کیے جائیں۔ اور تیسری چیز انہوں نے کیا بتائی تھی اس مقدمے میں، حقیقت اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے دشمنوں سے جو ہے وہ موالات یا دوستی اور قریبی تعلق رکھے۔ بالکل۔ تیسری چیز انہوں نے یہ بتائی تھی کہ ہر مسلمان کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو اس کے بعد تمام اس دعوت کے مخالفین سے آپ کا رشتہ جو ہے وہ جدا ہو جاتا ہے، آپ کے راستے ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ اور پانی ایک جگہ جمع ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ تو اسی طرح جو بندہ توحید پر قائم ہے اور اس راہ پر چل رہا ہے، اس کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اہل شرک اور مشرکین سے اپنے قلبی تعلق کو استوار کرے اور روابط بڑھائے، محبتیں نچھاور کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس لیے پھر انہوں نے خاص طور پر کچھ آیات بھی ذکر کی اور ہمیں پھر ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بتایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بتانے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ہی ذکر انہوں نے کیوں کیا؟ یہ بھی تو سوال ہے نا، کیا جواب ہوگا اس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں ایسا کیا تھا کہ ان کو یہاں پر انہوں نے بطور دلیل پیش کیا؟ انہوں نے جو اصول بتایا پیچھے تین، جی وہ اسلام کی زندگی میں جو ہے وہ اس ہے۔ بالکل۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں ذکر کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کرنے والے جتنے بھی دنیا میں جو آسمانی کتابوں پر چلنے والے ہیں یا جو اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، جتنے ادیان ہیں، وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہودی بھی ان کو مانتے ہیں، نصرانی بھی مانتے ہیں، اور اس طرح مسلمان الحمدللہ ہم بھی ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ اور خود ہمیں قرآن کریم میں جیسے کہ بتایا گیا ہے، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ کیا ملت ہے؟ یعنی توحید کا پر جو قائم رہنے والا اصول ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں چونکہ سب سے اہم ہے، اسی لیے ان کی مثال دی گئی ہے کہ جب تم اپنا انتساب ان کی طرف کرتے ہو تو ان کے مطابق تمہارے اصول بھی ہونے چاہیے، اسی کے مطابق تمہارا اسوہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف خالی تو اپنے آپ انتساب کر لینا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، لیکن اصول ویسے نہیں ہیں، توحید ویسی نہیں ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حقیقی طور پر انتساب اسی وقت کارگر ثابت ہوگا جب ان کے اصولوں پر انسان کھڑا ہوگا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کے بعد امام رحمہ اللہ نے پھر توحید کی تعریف بھی بیان کی، شرک کی تعریف بیان کی، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ وہ تین اصول کون سے ہیں جو ہر انسان کو جاننا ضروری ہیں۔ اس میں سے پہلا انہوں نے بتایا کہ اپنے رب کی معرفت، بندے کی اپنے رب کی معرفت، اپنے دین کی معرفت، اور تیسری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ پھر شیخ کہتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ فَقُلْ ربی اللہ الذي ربانی وربى جميع العالمین بنعمته وهو معبودی ليس لي معبود سواه والدلیل قوله تعالى الحمد لله رب العالمین وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم۔ یہاں پر شیخ رحمہ اللہ نے اپنا جو پہلا اصول بیان کیا ہے، جو اس کے اندر انہوں نے جمع کیا ہے، اس کو پھر مزید واضح کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ وہ تین اصول کون سے ہیں تو آپ ان کو بتائیے کہ اللہ رب کی معرفت، دین کی معرفت، اور معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ تین ہی سوال کیوں ہیں؟ یہ تین ہی اصول انہوں نے کیوں جمع کیے ہیں؟ یہ 4 کیوں نہیں ہیں، 5 کیوں نہیں ہیں، 10 کیوں نہیں ہیں؟ تو اس کا کیا جواب دیا جائے؟ یہ ذہن میں کیا آتا ہے کوئی جواب؟ جی بالکل، یہ اس لیے 3 ہیں کیونکہ یہ وہی 3 سوال ہیں جو ہر انسان سے اس کی قبر میں پوچھے جانے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کو اسی بات سے شروع کیا کہ یہ وہ 3 چیزیں ہیں جس کی ہر انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ قبر کے اندر اسی 3 سوالوں کا اس سے پوچھا جانا ہے، اور اس کا جواب ان سے مطلوب ہوگا۔ تو جب انسان کو اس 3 سوالوں کا ہی نہیں معلوم ہوگا جو آخرت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، تو یقیناً اس کے لیے بعد کی جو معاملات ہیں اس میں بہت مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آخرت کی پہلی منزل پہ بھی ہمارا سوال جو ہے وہ عقیدے کے حوالے سے، سب سے پہلا سوال سب سے پہلی منزل میں
عقیدے کے حوالے سے ہوگا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدے کی تعلیم کس قدر ضرورت ہے، کس قدر ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے دین کو پہچانے، اپنے اصولوں کو جانتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارے۔ اور یقیناً جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ سوال ہم سے ہونا ہے تو اس کی تیاری کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے اندر بہت سارے امتحانوں کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، پوری پوری راتیں لگا دیتے ہیں، پورے پورے دن لگا دیتے ہیں، تو جب اپنی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے یقیناً، اور وہی سب سے اہم ہی ہے یقیناً۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان 3 اصولوں کو جاننے کی کس قدر ضرورت ہے کہ یہ ہماری آخرت کی پہلی سیڑھی پہ ہم سے پوچھے جانے والے سوالات ہیں۔ تو جو اللہ کی توفیق سے ان کا جواب دے گا تو وہی آگے اگلی سیڑھیاں بھی کراس کر جائے گا اور اس کو مکمل کر لے گا۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس بہت ساری احادیث بھی ہیں، جیسے کہ حدیث براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ اس میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یعنی آخرت میں بندے سے اس کی قبر میں سوال پوچھے جائیں گے، من ربک فیقول ربی اللہ، کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا، ایک مومن کہے گا کہ میرا رب اللہ رب العزت ہے۔ فیقولان لہ ما دینک، تو وہ فرشتے جو آئیں گے سوال کرنے دونوں، تو اس سے دوسرا سوال کریں گے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ دوبارہ تیسرا سوال کریں گے، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے؟ فیقول هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سوال کریں گے وہ وما یدریک، تمہیں کیسے معلوم؟ فیقول قرأت کتاب اللہ فآمنت به، میں نے اللہ رب کی کتاب پڑھی تو میں نے اس پر ایمان لایا، وصدقت، اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ فذلك قول اللہ عز وجل يثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، سورہ ابراہیم کی جو آیت ہے، آیت نمبر 27۔ تو اس کے بعد پھر وہ بندہ اپنے اس علم کی بنیاد پہ کیا کہے گا کہ میں نے اللہ رب کی کتاب پڑھی ہے، اس کو سمجھا ہے، میں نے اس پر ایمان لایا ہے، اس کی تصدیق کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے منہ سے اس وقت یہ قول ثابت ظاہر ہوا ہے جو کہ کلمہ توحید ہے، اور یہی قول ثابت جو ہے وہ سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 27 میں جس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ ان کو اللہ رب قول ثابت عطا فرمائے گا، اس پہ ثابت قدمی عطا فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آخرت کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے قبر کے اندر بھی اسی قول ثابت کا اور قول ثبات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پہ قائم فرمائے۔ اب یہ تو حال ہے ایک مسلمان، ایک مومن کا جس نے اپنی زندگی میں ان امور کا خیال رکھا، اس کو سیکھا باقاعدہ اور اس کی کچھ پرواہ کی ہے۔ جہاں تک بات ہے ایک کافر کی، ایک منافق کی جو ایک شک کی زندگی گزارتا رہا ہے یا اللہ رب العزت کی تعلیمات سے دوری کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہے، اس کا حال بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اسی حدیث کے اندر آپ پڑھیں تو اس سے جب یہ سوال کیے جائیں گے کہ ما دینک، تمہارا دین کون ہے، یا سب سے پہلے من ربک، ما دینک، من نبیک، تو آگے سے وہ کیا کہے گا، ہاں لا ادری، ہائے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی اس کا یہ جواب ہوگا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو اس کا یہ جواب اس لیے ہوگا کہ اس نے اس کی کوئی تیاری ہی نہیں کی ہوگی دنیا کے اندر، نہ اس کے مطابق زندگی جی ہوگی، نہ اس کو سیکھنے کی کوشش کی ہوگی، نہ اس کا شعور حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو فرشتے اس کو یہی کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن کریم کو پڑھا نہ ہی تو نے اس کی سمجھ حاصل کی۔ تو پھر اس کے ساتھ جو حال ہوگا وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے لیے عذاب کا دروازہ بھی کھول دیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی سبحان اللہ فرشتے اس سے کہیں گے کہ نہ تو نے حق کو پہچانا، نہ تو نے اہل حق کی پیروی کی، نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کی پیروی کی، اور تو خواب غفلت میں زندگیاں گزارتا رہا ہے، دنیا کے کاروباروں میں، باطل کے اندر، اور اسی طرح باطل کی موج مستیوں میں وقت گزارتا رہا ہے، اور اب یہاں آ کے تیرے منہ سے یہ نکل رہا ہے کہ ہاں لا ادری، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے کہ ہمیں اس قسم کی کوئی جواب دینا پڑے وہاں پر۔ تو اس وجہ سے ان اصول کا سیکھنا ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے جو بات کی کہ پہلا اصول جو بتایا انہوں نے کہ معرفت الہی ہے، تو شیخ کہتے ہیں اگر آپ سے یہ استفسار کیا جائے کہ آپ کا رب کون ہے تو آپ کہیے کہ میرا رب اللہ ہے،
جس نے اپنے فضل و کرم سے میری اور تمام جہانوں کی تخلیق و پرورش کی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت کی ربوبیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہی اس جہان کا پالنے والا ہے، اس کائنات میں جتنی مخلوق ہے اس کو روزی دینے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا۔ اب ربوبیت کا چونکہ اقرار ہے تو اسی سے پھر عبودیت کا بھی اقرار ہوتا ہے۔ وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا میرا دوسرا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اس کی ربوبیت اور پروردگاری کی دلیل یہ ارشاد ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا، پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے سوا ہر چیز عالم ہے، ایک جہان ہے، اور میں اس عالم کا ایک فرد ہوں۔ تو یہاں پر شیخ رحمہ اللہ نے توحید ربوبیت کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ رب العزت ہی اس کائنات کے چلانے والے ہیں، وہی اس کے مالک ہیں، رازق ہیں، مدبر ہیں، تو وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اسی کے لیے ہی عبادت کے تمام جو طریقے ہیں اور مراسم ہیں ان کو انجام دیا جائے۔ اور اس کی دلیل میں ہمارے سامنے یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے جس میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود۔ آگے شیخ رحمہ اللہ نے پھر مزید اس پہ بات کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ نے اپنے رب کو کس چیز کے ذریعے پہچانا، تو آپ اس سے کہیے کہ میں نے اس کو اس کی آیات یعنی اس کی نشانیوں سے اور مخلوقات کے ذریعے پہچانا۔ تو اس سے ہمیں دو چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کے اندر ہمیں اللہ رب العزت کا تعارف اس کی نشانیوں سے بھی ہوتا ہے جو مختلف پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کی مخلوقات سے بھی ہوتا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی نشانیوں میں سے دن، رات، سورج اور چاند کا وجود ہے، اور اس کی مخلوقات میں 7 زمینیں اور 7 آسمان ہیں، اور جو کچھ ان سب کے اندر ہے ان کے مابین ہے۔ یہ سب کے سب اس بات کی دلالت پہ واضح طور پر نشان ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، وہی مالک ہے اور خالق ہے اور معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی دلیل اس کا یہ ارشاد ہے جو سورہ فصلت کی آیت نمبر 37 ہے، ابھی ہم نے اس کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے یہ دن اور رات اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر فی الواقع تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ اور اس کی مخلوقات کی دلیل اس کا یہ فرمان ہے جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اپنے عرش بری پر جلوہ افروز ہوا، استوى علی العرش، اپنے عرش پر بلند ہوا، جو راتوں کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے، سب اسی کے فرمان کتابیں ہیں، خبردار رہو اسی کی سب مخلوق ہے اور اسی کا حکم جاری ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہاں کا پروردگار اور مالک۔ تو یہاں پر بھی شیخ رحمہ اللہ نے جو آیات کا ذکر کیا اس کے اندر توحید ربوبیت بھی ہے، اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اظہار، اور اسی کے اندر پھر عبودیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق مالک ہیں، چلانے والے ہیں، اور وہی تنہا ہے، تو وہی اس بات کا بھی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور اس کے اندر خاص طور پہ پھر اللہ رب العزت کی جو صفت ہے کہ وہ اپنے عرش پر بلند ہے، اس کا بھی اشارہ ہے
کہ اس نے ان آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد وہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا، جیسے کہ اس کی شان کو لائق ہے۔ اور اس چیز کا اظہار بھی مختلف آیات میں ہوا ہے قرآن کریم کے اندر۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، کہ جو رب ہے وہی معبود بھی ہے، وہی عبادت کے لائق بھی۔ والدلیل قولہ تعالی، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیات، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ۔ یہ بہت واضح طور پر شیخ رحمہ اللہ نے پھر یہاں پر بیان کیا کہ رب کائنات ہی دراصل لائق عبادت اور معبود برحق ہے۔ اس کی دلیل یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، لوگوں بندگی اختیار کرو تو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں خالق ہوں لہٰذا میری عبادت کی جائے۔ دور نہیں، عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ، یعنی جب تم اس کی ربوبیت اور الوہیت پر ایمان لے کر آؤ گے اور اس کا اقرار کرو گے تو تم دوزخ سے بچا لیے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، یہ اللہ کی نعمت، آسمان کی چھت بنائی، یہ دوسری نعمت، اوپر سے پانی برسایا، یہ تیسری نعمت، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا، یہ بھی نعمت چوتھی۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ تو جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ میں ہی یہ کرنے والا ہوں تو پھر کس چیز کو یہ چیز مانے ہے کہ تم مجھے عبادت میں بالکل خالص نہ کرو، اور میرے ساتھ کیوں تم کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو بہت مشہور محدث ہیں، اسماعیل ابن عمر ابن کثیر رحمہ اللہ ابو الفداء، ان کی بات کوٹ کی ہے جو انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھی ہے کہ ان تمام مذکورہ اشیاء کا خالق یعنی پیدا کرنے والا ہی ہر قسم کی عبادت کا صحیح حقدار ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید ربوبیت ہمیں دراصل توحید الوہیت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور لازمی طور پر جو بندہ ربوبیت کا اقرار کرتا ہے وہ الوہیت کا لازمی اقرار کرے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ اپنے رب کو خالق اور مالک سمجھے وہ اس کو معبود نہ سمجھے۔ صحیح؟ تو یہ دونوں چیزیں لازم و منظوم ہیں بیسیکلی، ربوبیت اور الوہیت۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے مزید اس عبادت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا مِثْلُ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے عبادت کی کچھ اقسام بیان کی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن انواع و اقسام عبادت کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، مثلا اسلام، ایمان، احسان، دعا، خوف، امید و رجاء، توکل، ڈر، خشوع اور خشیت، استعانت یعنی مدد چاہنا، استعاذت یعنی پناہ طلب کرنا، استغاثہ یعنی فریاد کرنا، ذبح و قربانی، نذر و منت، اور ان کے علاوہ دوسری عبادتیں بھی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہ سب کی سب اللہ رب العزت کے ساتھ مخصوص ہیں، کلھا للہ، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے لیے ہی کی جائیں گی اور کی جاتی ہیں اور کی جانی چاہیے۔ اس بات کی دلیل یہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا سورہ جن کی آیت نمبر 18 ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو۔ اب یہاں بھی شیخ رحمہ اللہ نے عبادت کی بات کی ہے، ہم پہلے بھی اس حوالے سے بات کر آئے ہیں کہ عبادت سے کیا مراد ہے۔ ایک تو عبادت جیسے کہ میں نے کہا تھا، عبادت ایسا جامع لفظ ہے جس کا اطلاق انسان کے ہر اس ظاہری اور باطنی قول اور فعل پر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہو۔ طیب،
ایسا جامع لفظ جس کا اطلاق انسان کے ہر اس ظاہری اور باطنی، یعنی چاہے وہ ظاہری طور پر کرے اپنے اعضاء سے یا اپنی زبان سے مثلا، یا اپنے دل میں کر رہا ہو، باطنی قول و فعل پر ہوتا ہے جو اللہ کو پسند اور محبوب ہے۔ تو اللہ کو پسند اور محبوب کیا ہے، یہ ہمیں قرآن کریم سے پتہ چلے گا، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے۔ اور اسی طرح عبادت کے حوالے سے بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ عبادت کی، معبود کی تعظیم میں کیا گیا ہر قول و عمل جس سے ذلت اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے وہ عبادت ہے۔ یہ ایک دوسری اس کی تعریف ہے کہ معبود کی تعظیم میں کیا گیا ہر قول و عمل جس سے ذلت اور انکساری کا اظہار ہو اسے دراصل عبادت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر شیخ رحمہ اللہ نے چند عبادات کا ذکر بھی فرمایا، وہ آگے انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم مزید اس کو پڑھیں گے باذن اللہ۔ پھر شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ یعنی شیخ رحمہ اللہ نے شروع میں چند عبادات کا ذکر فرما کے ان کی مثالیں دے کے اس کی دلیل بھی دی کہ تمام عبادتیں چاہے وہ ظاہری طور پر انسان کرے، باطنی طور پر کرے، قول ہو، عمل ہو، وہ سب کا سب اللہ رب العزت کے لیے خالص ہونا چاہیے، اور یہی دراصل دین ابراہیمی کی اساس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ان کے جو اصول تھے اس کے اندر توحید سب سے اہم چیز تھی، اور یہی بات اللہ رب العزت نے جا بجا فرمائی ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ ہی یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، کہ جو لوگ ان کو اپنے آپ میں شمار کرتے ہیں، ولكن كان حنیفا مسلما، وہ تو فرما بردار تھے اللہ رب العزت کے، اور وہ شرک سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے والے تھے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے ان مذکورہ عبادات میں سے کسی بھی عبادت کو کسی غیر اللہ کے لیے کیا، یعنی غیر اللہ میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب آ جاتے ہیں، فرشتے بھی ہیں اس میں نبی بھی ہیں، اس میں اللہ کے نیک صالح بندے بھی ہیں، کسی شخص کا اگر اپنا کوئی پیر و مرشد ہے تو وہ بھی اسی کے اندر ہے، والدین بھی آ جاتے ہیں، سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ حکم کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ وہ مشرک اور کافر ہے۔ ایسا شخص اللہ رب العزت کے دین میں اس کا جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ شرک پر ہے اور وہ کفر پر وہ قائم ہے، یعنی یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا کہ وہ لا الہ الا اللہ بھی کہے اور پھر اس قسم کے کام بھی کرے اور غیر اللہ کی عبادت کرے یا اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرائے۔ اور یہ مسلم شناخت نہیں ہے، جس کی ہم نے پہلی مجلس میں بھی بات کی تھی کہ مسلم شناخت کی اساسی توحید ہے، لا الہ الا اللہ کا تعارف اس کو ہونا چاہیے۔ تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک جمع نہیں ہو سکتی، اور اس کی دلیل یہ ہے، شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 117 ہے جو ابھی ہم نے پڑھی تھی، جس کا ترجمہ ہے اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ تو یہاں پر اللہ نے خود ایسے لوگوں کا حکم بیان فرما دیا کہ اس کے دین میں ایسے لوگوں کو نافرمان اور کافر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والدلیل قوله تعالی وفی الحدیث الدعاء مخ العبادہ، یعنی اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اور جو دعا کا عبادت میں ہونے کی جو دلیل ہے، یعنی شروع میں شیخ رحمہ اللہ نے جو مختلف عبادات ذکر فرمائی تھی جس میں انہوں نے اسلام، ایمان، احسان، دعا وغیرہ کی بات کی تھی، اس میں سے شیخ رحمہ اللہ نے عبادت جو دعا ہے، دعا کی عبادت، اس کو مزید ایکسپلین کر رہے ہیں شیخ، اور فرماتے ہیں کہ حدیث میں جیسے کہ آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی اس کی اصل ہے۔ اگرچہ کہ یہ حدیث موجود ہے کتب حدیث کے اندر، لیکن اس کی سند کمزور ہے۔ جو اس سے زیادہ قوی حدیث ہے اس کے الفاظ ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یعنی دعا بھی عبادت کی طرح ایک عبادت ہے۔ اور قرآن پاک میں دعا کی عبادت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ یہ بھی شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والدلیل قوله تعالی
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. کہ قرآن کریم میں دعا کی عبادت ہونے کی دلیل یہ ہے، اس سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اور جو لوگ گھمنڈ میں، غرور میں آ کے میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، اب یہاں پر دیکھیے عبادت کا کہہ کے پھر فرمایا کہ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، یعنی دعا بھی پھر عبادت کا حصہ ہے، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا بھی دراصل عبادت ہے، اور وہ صرف اللہ رب العزت کے ہی کی جائے گی، اور اسی سے مانگا جائے گا دعا کو. کسی اور کے سامنے گڑ گڑا کے دعا نہیں مانگی جائے گی، اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے جائیں گے. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک اور عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں. وَدَلِيلُ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہ خوف کے عبادت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ وہ یہ ارشاد ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 ہے یہ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. پس تم انسانوں سے نہ ڈرنا بلکہ مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو. اگر تم مومن ہو تو تمہاری یہ شان ہونی چاہیے کہ تم مجھ سے ڈرو، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور لوگوں سے بالکل بھی نہ ڈرو. اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ جس ڈرنے کی اور جس ڈرنے کو خالص اللہ رب العزت کے لیے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ عبادت والا ڈر اور خوف ہے. یعنی جس کے ساتھ انسان کسی برائی سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، کوئی نیکی کا کام سر انجام دیتا ہے، اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ مجھے اس چیز کا جواب دہ ہونا ہے، یہ اجر کی امید رکھنی ہے، ایسا خوف. کیونکہ ایک خوف جو ہوتا ہے کہ جو انسان کی طبیعت میں ویسے ہی ہوتا ہے، مثلا کسی شخص کا اندھیرے سے ڈر جانا، سامنے کوئی موذی جانور کھڑا ہے، کوئی شیر آ گیا، تو انسان طبیعی طور فطری طور پر اس سے ڈر محسوس کرتا ہے. اس ڈر کی یہ بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس ڈر کی بات ہو رہی ہے جو عبادت میں شامل ہے. یعنی غیر اللہ سے کسی ایسے معاملے میں خوف کھانا جو صرف اللہ کے اختیار میں ہو، اس ڈر کی بات ہو رہی ہے کہ وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے خالص ہونا چاہیے. مثلا بعض لوگ جنات سے ڈرتے ہیں، جبکہ یہ چیز ان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہے. یعنی جنات سے اس لیے ڈرنا کہ وہ میرے کسی خیر اور شر کے مالک ہیں، یا مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، کہ مجھے شر پہنچا سکتے ہیں، تو ایسا ڈر جو ہے وہ ان کے حق میں بھی پھر ناجائز ہوگا. اسی طرح لوگ بعض بندوں سے ڈرتے ہیں، کسی کو انہوں نے کوئی پیر بنا لیا، کوئی بڑا شخص بنا لیا ہے، پھر اس کے غیر موجودگی میں بھی اس سے ڈرتے ہیں کہ پیر صاحب کو پتہ چل جائے گا، پیر صاحب کی نظر ہم پر ہے. تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ وہ خوف ہے جس کی ہمیں بتایا گیا کہ یہ اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے، کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. کسی ایسے معاملے میں خوف جو صرف اللہ کے اختیار میں ہو، اس میں کسی اور سے خوف نہیں کھانا چاہیے، صرف اللہ رب العزت سے خوف کھانا چاہیے. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے ایک اور عبادت کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ ہے الرجاء، یعنی امید. ودلیل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں امید اور رجاء کے عبادت ہونے کی دلیل یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو ایسی امید کہ اللہ رب العزت مجھے میرے نیک کام پہ اجر دیں گے، مجھے اپنی رحمتوں میں جگہ دیں گے، مجھے جنت میں داخل کریں گے، اللہ کی رحمت سے یہ جو امید ہونا ہے یہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی خاص ہے. کسی اور کے لیے اس قسم کی امید رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہی اسی کے اختیار میں کہ وہ لوگوں کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے. کسی اور شخص کا تو اختیار نہیں ہے یہ. تو یہ ایسی امید صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہو. اور اسی چیز کی سورہ کہف کے اندر بھی بات ارشاد ہوئی، فمن کان یرجو لقاء ربہ، کہ جو بندہ اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ ملاقات ہونا ہے، اور اس چیز پر ہمارا ایمان ہے کہ ہماری ایسے حالت میں ملاقات ہونی ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان
کوئی دوسرا ترجمان بھی نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر بھی بیچ میں نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک اور عبادت کے حوالے سے کہ وہ بھی اللہ رب العزت کے لیے خالص ہوگی، ودلیل التوکل، توکل کے بارے میں بات کی یعنی بھروسہ۔ ودلیل التوکل قوله تعالی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، وقوله تعالی ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، کہ توکل یعنی بھروسہ، اس کے عبادت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمانا سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 23 میں وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اس پر توکل کرو اگر تم مومن ہو، اگر تم میں ایمان ہے۔ یعنی یہ مومن کی شان ہے کہ وہ اللہ رب العزت پر ہی توکل کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور توکل سے یا بھروسے سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان کا ظاہری اور مادی اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا کہ وہ اس معاملے کو پورا کر دے، اس میں برکت دے دے۔ یہ چیز جو ہے دراصل اس کو توکل کہتے ہیں۔ یعنی لازمی طور پر آپ کو دنیاوی اور مادی جو اسباب ہیں، ظاہری اسباب، اس کو اختیار کرنا ہے، اس کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کچھ کرے بھی نہ، ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے اور پھر کہے کہ میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے، تو یہ توکل نہیں ہوتا، یہ تواکل ہوتا ہے، اس کو عربک میں تواکل کہتے ہیں۔ تو جس توکل کی ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے ایفرٹ کریں، قدم اٹھائیں، اسباب اختیار کریں، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت پر بھروسہ کریں۔ یعنی جس طرح کہ ایک حدیث میں بھی اس کے کوئی ذکر آتا ہے کہ جس میں ایک بندے نے اپنی سواری کو بغیر باندھے ہی چھوڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے توکل کیا اپنے رب پہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ پہلے اس کو باندھ دیجئے، عقلہ، آپ اس کو پہلے باندھیں پھر توکل کیجئے، یعنی ظاہری اسباب اختیار کیجئے، تبھی یہ چیز توکل میں آتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 بھی شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو ایک مومن کی شان ہے کہ وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتا ہے، تنگی ہو، آسانی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، اپنی طرف سے ایفرٹ کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے اور اس کے بعد اپنے رب پر معاملات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں بہت واضح ملتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، آپ نے پوری زندگی محنت کی دعوت دین میں، اپنا لہو تک گروایا اور تکالیف برداشت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کو بھی اختیار کیا۔ سفر طائف دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کس قدر تکلیفیں برداشت کی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تمام تر بھروسہ اپنے رب پر رکھا۔ تو اسباب اختیار کرنا یہ معنی نہیں ہے اس کو کوئی بری چیز نہیں ہے، نہ اس سے روکا گیا، بلکہ اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور جو عبادت ہے اس کی شیخ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ بھی عبادت ہے، اس کی دلیل ودلیل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ یعنی رغبت، الرغبہ کہتے ہیں چاہت کو، کسی چیز کی چاہت ہونا آپ کے دل میں، کسی چیز کے حصول کی چاہت، کسی چیز کی طرف آپ کا دل مائل ہو۔ اور رہبت کہتے ہیں ڈر کو، اور خشوع کہتے ہیں تذلل کو، یعنی اپنے آپ کو بہت زیادہ ذلیل کرنا، یعنی جھکاؤ پیدا کرنا اپنے اندر۔ ان تینوں چیزوں کی عبادت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ان تینوں چیزوں کی عبادت ہونے کی دلیل سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 ہے جو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، انہم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں بہت زیادہ جلدی کرنے والے تھے، دوڑ دھوپ کرنے والے، اور ہمیں رغبت یعنی چاہت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ یہی خشوع ہے بیسیکلی، یعنی تذلل اختیار کرنا، بہت زیادہ جھکاؤ پیدا کرنا اپنی ذات کے اندر۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اہل ایمان کی بہت بڑی صفت ہے کہ یہ اپنے رب کے لیے خاص کرتے ہیں۔ کس چیز کی چاہت؟
انسان کے دل میں، ایک مومن کے دل میں کس چیز کی چاہت ہوتی ہے اپنے رب سے؟ کہ وہ اس کو اپنی جنتوں میں داخل فرما دے، اپنے عذاب سے بچا لے، اپنی رحمت کا مستحق ٹھہرا دے، اور اپنی طرف سے خیر اس کی طرف نازل فرما دے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بہت مشہور دعا ہے جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، کہ جس میں انہوں نے اسی چاہت کا اظہار کیا کہ اللہ آپ کی طرف سے جو بھی خیر نازل ہوتی ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور اسی طرح ڈر، کس چیز کا ایک مسلمان کے دل میں ڈر ہے؟ کہ اللہ رب العزت اس کو اس کے اپنے عذاب سے دوچار نہ کر دیں، اس سے ناراض نہ ہو جائیں، اس کو اپنی رحمت سے دور نہ کر دیں۔ تو یہ ایک مومن کا ایک سب سے بڑا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر تیسری چیز ہے تذلل اختیار کرنا، یعنی جھکاؤ پیدا کرنا، اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرنا۔ ایک مومن جو ہے وہ یقیناً اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے جھکے ہوئے انداز میں رہتا ہے، اور اس کی بہت بڑی مثال انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی ساری کی ساری سراپا تذلل اور خشوع میں ہمیں نظر آتی ہے اپنے رب کے سامنے۔ آپ دیکھیے فتح مکہ کے دوران اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا، 10,000 کا لشکر لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لاتے ہیں، اور آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ اپنی اونٹنی پر انتہائی جھکے ہوئے صورتحال میں، اس طرح کہ انتہائی جھکے ہوئے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دراصل اس خشوع کا اظہار تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری تھا۔ یعنی اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کے بڑائی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ عین ایک مومن کی جو صفت ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکاؤ اختیار کرتے ہوئے اسی کی حمد و ثنا کرتا ہے، وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، اور یہ چیز ہمارے لیے یقیناً بہت بڑا نمونہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اس آیت میں بھی اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکے رہتے ہیں، خوف سے اور امید سے اس کو پکارتے ہیں۔ اور اس طرح سورہ بقرہ کے اندر بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھے سے ڈرو، میرا ہی ڈر جو ہے وہ تم اپنے دل میں رکھو۔ تو اس چیز کا تو ہمیں باقاعدہ حکم دیا گیا۔ آگے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک اور عبادت کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ ہے خشیہ، یعنی ڈر۔ وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي۔ خوف کے عبادت ہونے کی دلیل یہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150، تم ان ظالموں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ تمہارے دل میں میرا ہی خوف ہونا چاہیے، کسی اور کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک مومن کی بہت بڑی پہچان ہے، اور یہ عبادت ہے کہ وہ اپنے رب کے کا ہی خوف اپنے دل میں رکھے، اور ہر قسم کے خطرات سے پامردی کے ساتھ مقابلہ کرے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ ایک اور عبادت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے، وہ ہے انابہ۔ ودلیل الانابۃ قولہ تعالی وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ۔ انابت کہتے ہیں رجوع کرنے کو، پلٹ آنے کو، یعنی اپنے رب کی طرف پلٹ آنا، لوٹ آنا، گناہ ہو گیا تو دوبارہ اس کی طرف رجوع کرنا، اور اسی کے در سے اپنے آپ کو باندھے رکھنا، اسی کے در کے سامنے اپنے آپ کو بٹھائے رکھنا، یہ ہے رجوع۔ اور اس چیز کی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود رہنمائی فرمائی ہے سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 54 میں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف پلٹ آئیں، اور یقیناً انسان ایک مسلمان اس کی فطرت ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، اس سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن سب سے بہتر مسلمان وہ ہیں جو واپس اپنے رب کی طرف پلٹے، توبہ کا راستہ اختیار کرے اور اپنے رب کو منا لے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، خطا کے پتلے ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور ان میں سب سے جو اچھے خطا کار ہیں وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، واپس اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو یہ جو پلٹنا ہے بندے کا اپنے رب کی طرف، یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف
پلٹ کے آیا ہے، لوٹا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اپنے گناہ پر پشیمان ہے، اس کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور اس نے عزم کر لیا ہے کہ وہ دوبارہ یہ کام نہیں کرے گا، تو یہ جو پلٹنا ہے اس کا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اسی وجہ سے یہ بھی عبادت ہے. تو یہ بھی کسی کے لیے خاص نہیں کی جائے گی، صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی ہوگی. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے ایک اور عبادت کا ذکر فرمایا، وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وفي الحديث إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. استعانت کی جو عبادت ہے اس کی دلیل کہ یہ بھی عبادت کے اندر شامل ہے. استعانت سے کیا مراد ہے؟ یعنی مدد طلب کرنا. عون سے ہے نا یہ بیسیکلی. استعانہ مدد طلب کرنے کی عبادت ہونے کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے سورہ فاتحہ کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں، آیت نمبر 5 ہے، جو کہ پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ بھی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہاں پر بھی دیکھیے ہمیں یہ ادب سکھایا گیا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ جب فریاد کریں، اس کے سامنے دعا کریں، تو ہم اس بات کا اقرار کریں کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں اور ہمیں تجھ ہی سے مدد چاہیے، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے ہماری امیدیں وابستہ نہیں ہیں، صرف تو ہی ہے جو ہماری مدد کرنے والا ہے. اور اسی طرح حدیث کے اندر بھی ہمیں مدد طلبی جو استعانت ہے اس کے عبادت ہونے کے متعلق یہ دلیل ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو. یعنی یہ مدد بھی وہی مدد سے، اس سے مراد کون سی مدد ہے؟ یعنی جس پر صرف اللہ رب العزت ہی کا اختیار ہو، بندہ اس کے اندر شامل نہ ہو، اس کا اختیار نہ ہو، ایسی مدد مانگنا جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہو، اس مدد کی یہاں بات کی جا رہی ہے. مثلا کوئی شخص اگر کسی بندے سے یہ دعا کرے کہ مجھے اولاد دے دے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، کیونکہ کسی شخص کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد جیسی نعمت دے دے یا اس قسم کی کوئی اور چیز. تو جو امور اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں، جس پہ کسی اور کا اختیار نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہی مانگا جائے گا، تو یہ عبادت ہے. ورنہ عام طور پر جو انسان اپنی زندگی کے اندر مختلف امور میں مدد مانگتا ہے، تو وہ چونکہ بندے کا بھی اس میں اللہ نے اختیار دیا ہے اس کو، تو اس وجہ سے یہ چیز شرک نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وہی واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے، جیسے ہم نے خوف میں حوالے سے بات کی تھی کہ ایک خوف عبادت ہے اور ایک خوف طبیعی ہے. تو اسی طرح مدد جو ہے ایک عام مدد ہے جو جس میں لوگ شریک ہوتے ہیں عام طور پر، جس میں اللہ نے اختیار دیا لوگوں میں، اور ایک مدد ہے جو صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے، اس میں کوئی شریک اس کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی کی جائے گی یہ عبادت، اور اسی سے ہی مدد طلب کی جائے گی. اور اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابن عباس سے فرمایا تھا. یہ بہت لمبی اور مشہور حدیث ہے، آپ لوگ ضرور اس کو پڑھیے گا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو. اس پہ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے بہت اچھی اس کی شرح بھی کی ہے اس حدیث کی، وہ موجود ہے، اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیے گا. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک اور حدیث کے حوالے سے، ایک اور عبادت کے حوالے سے، وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَاذَةِ، استعاذہ، قوله تعالی قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وقوله تعالی قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. استعاذہ کہتے ہیں پناہ طلب کرنے کو. آپ کو کسی چیز سے خطرہ لاحق ہو، چاہے وہ قریب میں آنے والا ہو یا دور کا کوئی خطرہ ہو، تو آپ کسی سے پناہ طلب کریں کہ مجھے اس سے پروٹیکشن مل جائے. اس کو کہتے ہیں استعاذہ عربی میں. اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے گی. اور اس کی دلیل ہمارے پاس سورہ فلق کی یہ آیت ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، کہیے میں پناہ مانگتا ہوں رب فلق کی. اور اسی طرح سورہ ناس کی جو پہلی آیت ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کہیے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے، اور انسانوں کے بادشاہ کی. انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں. یعنی وہی ہے جو مجھے پناہ دے سکتا ہے، ہر قسم کے خطرات سے مجھے بچا سکتا ہے، جو مجھے
نظر آنے والے ہیں اور جو مجھ سے چھپے ہوئے ہیں، جو اس دنیا میں ہے اور یقیناً جو آخرت میں آنے والے ہیں، ان سب سے پناہ جو ہے وہ مجھے میرا رب نے ہی دینی ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ چیز بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، اور اس کو اللہ رب العزت کے لیے ہی خاص کیا جائے گا۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے ایک اور عبادت کا ذکر کیا ہے، وہ ہے استغاثہ۔ ودلیل الاستغاثة قوله تعالی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ استغاثہ بیسیکلی غوث سے ہے۔ غوث عربک میں کہتے ہیں فریاد کو، اور استغاثہ کہتے ہیں فریاد کرنا۔ آپ کسی سے فریاد کریں، کسی چیز کو مانگیں، مدد طلب کریں، اس کو کہتے ہیں استغاثہ۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل شیخ رحمہ اللہ نے لکھی ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 9، جس کا ترجمہ ہے اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، تستغیثون ربکم، تو اس نے تمہاری فریاد سن لی۔ اب یہ فریاد جو ہے وہ بعض اوقات انسان دل ہی دل میں بھی کرتا ہے، اور بعض اوقات اپنی زبان سے بھی ادا کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کا جو پورا لسان حال ہے، یعنی اس کا پورا سراپا بھی بعض اوقات اس فریاد کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے رب کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو اہل ایمان کی کیا صفت ہے کہ وہ جب بھی جس قسم کی حالت میں ہوتے ہیں، مشکل میں ہوتے ہیں، تو وہ اپنے رب سے ہی فریاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی فریاد کو سنتا ہے، مکمل کرتا ہے، پورا کرتا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے عبادت ہے، اور یہ کسی غیر اللہ کے لیے نہیں کی جائے گی، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے کی جائے گی۔ یعنی اپنے دل کے اندر جو قلبی تعلق ہے وہ اپنے رب کے ساتھ ہی مضبوط کیا جائے گا، اور اسی سے ہی انسان فریاد کرے گا، ہر قسم کی خیر کے لیے، ہر قسم کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے ایک اور عبادت کا ذکر کیا، وَدَلِيلُ الذَّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَمِنَ السُّنَّةِ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ ایک اور جو عبادت شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا وہ ہے ذبح، یعنی قربانی، یعنی کسی بھی جانور کو قربان کرنا۔ تو وہ کس کے لیے کیا جائے گا؟ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے گا، اور یہ عبادت صرف اسی کے لیے خاص ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 161 سے 163 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ کہیے میری نماز اور میرے تمام مراسم عبودیت، اور یہاں مراسم عبودیت جو ہے نسک سے مراد خاص طور پر قربانی ہے، اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب کا سب اللہ رب العزت کے لیے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ میرے اللہ رب العالمین کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں ربوبیت کو بھی بیان کیا گیا، اور پھر الوہیت کی بات ہو رہی ہے۔ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا کہ میں اس کے لیے عبادت کو خالص کروں، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے اپنا سر جو ہے وہ اطاعت کے لیے جھکانے والا ہوں، میں سب سے پہلے سرنڈر کرنے والا ہوں، اس کا مطیع اور فرما بردار ہوں۔ تو یہاں پر بھی بطور خاص اللہ رب العزت نے قربانی کی بات کی کہ وہ عبادت ہے اور وہ اللہ کے لیے کی جائے گی۔ یعنی نسک کا جو ورڈ ہے وہ عام طور پر قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن و سنت کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام رحمہ اللہ نے ایک حدیث بھی یہاں پر پیش کی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو قربانی ہے، ذبح کرنا ہے، وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ وہ حدیث ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ جس نے کسی غیر اللہ کے تقرب کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے جانور ذبح کیا، تو اس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور اللہ رب العزت کس چیز پر لعنت فرماتے ہیں؟ یقیناً ایسا کبیرہ گناہ جو اس کو بالکل ناپسند ہو۔ تو یہاں پر جو ذبح لغیر اللہ ہے وہ کسی اور کے لیے کیا جائے گا تو یہ گناہ کبیرہ ہے،
جو کہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، اور یقیناً جو بندہ اللہ رب کے لیے ذبح کرتا ہے تو وہ چیز اللہ رب کو پسند ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے لیے ہی جانور قربان کرتے ہیں، کسی اور کے لیے، کسی پتھر کے لیے، کسی حجر کے لیے، کسی مورتی کے لیے اور کسی فوت شدہ شخص کے لیے ہم ذبح نہیں کرتے، نہ اس کے نام کا ذبح کرتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی اللہ رب العزت کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں، اور یہ عبادت ہے جو اس کے لیے خالص کی جائے گی۔ آخر میں شیخ رحمہ اللہ نے جو عبادت ذکر کی ہے وہ ہے نظر کی، نظر و نیاز، نظر منت مانگنا جس کو ہم کہتے ہیں۔ وَدَلِيلُ النَّذْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اسی طرح نظر کے یعنی منت مانگنے کے عبادت ہونے کی دلیل سورہ انسان کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اہل ایمان کے متعلق، نیکوکار لوگ وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی قیامت کا دن۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ وہ اگر کوئی نظر مانتے ہیں، کوئی منت مانگتے ہیں، تو وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے مانگتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں اسی کے لیے۔ نظر ماننے سے کیا مراد ہے کہ انسان کا کوئی کام پھنسا ہوا ہو، کسی مشکل میں ہو، اور وہ اس بات کا عہد کرے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں اللہ رب العزت کی راہ میں مثلا 100 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا میں اتنے پیسے خرچ کروں گا، یا میں یہ چیز صدقہ دے دوں گا، یا میں اتنی پراپرٹی مثلا اللہ رب العزت کے نام پہ دے دوں گا، وقف کر دوں گا، تو یہ نظر ہے۔ اب جب وہ کام ہو جائے، اس کا کوئی مشکل ہو، کوئی بیماری آئی ہوئی ہے وہ چلی گئی ہے، کوئی کام پھنسا ہوا ہے مثلا، اس کا کوئی کاروبار کا معاملہ ہے، کوئی رشتے ناتوں کا مسئلہ ہے، کوئی اور دشمنی ہے، اب وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اب اس نے جو اللہ رب سے عہد و پیمان کیا ہوا ہے اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا کہ اب تم نے یہ کہا تھا کہ یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، لہٰذا اب اس کام کے پورا ہو جانے کے بعد اللہ رب کے ساتھ جو تم نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا اس کو پورا کرو۔ تو یہ کرنا ضروری ہے لازمی طور پر۔ یہ اہل ایمان کا ایک وصف ہے کہ وہ اگر منت مانگتے ہیں، نظر مانگتے ہیں، تو وہ صرف اللہ رب کے لیے مانگتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں مانگتے کہ میں فلاں شخص کے نام پر دوں گا، یا میں اس کے لیے روزے رکھوں گا، یا میں اس کے لیے قربانی کروں گا، نہیں، صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی یہ کام کیا جانا چاہیے، اور یہ اسی کے لیے سزاوار ہے، جیسے کہ اس آیت میں بھی ذکر فرمایا کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ وہ لوگ اپنی نظر اللہ رب العزت کے لیے ہی پوری کرتے ہیں۔ یہاں پر شیخ رحمہ اللہ نے جو اصول ثلاثہ میں جو دین کے 3 اہم اصول ہیں، پہلے اصول کا اختتام کیا ہے، اس کے بعد الاصل الثانی ہے معرفت دین الاسلام بالادلہ، یہ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں پڑھیں گے باذن اللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔